سب سے پہلے تو ماشاءاللہ میں شادی سے پہلے تو بالکل سیٹ تھا. شادی کے بعد ظاہر سی بات ہے میری گورنمنٹ سروس تھی پاکستان نیوی. تو جب میری شادی ہوئی ہے تو جیسے ہی میری شادی ہوئی اس کے پہلے دن دوسرا دن بہت اچھا گزرا، خوش تھا. اور تیسرے دن جب میں اپنے سسرال گیا ہوں تو دعوت میں میری اپنی ساس نے جو ہے مجھے کہا کہ آپ ہماری بیٹی کو جب لے کے جائیں گے جب آپ ہماری بیٹی کے ہاتھ میں ATM اور اپنی جو بھی گورنمنٹ چیزیں ہیں وہ ہمارے بیٹی کے نام پہ کر دو. یہ پہلی والی. اس کے بعد میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے تو منع کی کہ دیکھیں آنٹی جی میں تو ایک دم نہیں کر سکتا، ابھی تھوڑا مجھے ٹائم دیں، کیونکہ شروع سے لے کر ظاہر سی بات ہے میرے باپ نہیں ہے، میری ماں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا پڑھایا لکھایا، اور میں ان سے جو ہے ATM لے لوں اور ہر چیز ان کے نام آپ کی بیٹی کے نام کر دوں، تھوڑا سا مجھے وقت دیں، مہینہ ڈیڑھ مہینہ آپ کی بیٹی کے نام پہ کر دوں گا. لیکن انہوں نے سنا نہیں. خیر اس دوران جو ہے میں بائک بھی مجھے چلانا نہیں آتی تھی، اپنی دوست کی میں بائک لے کے گیا تھا اپنی وائف کے کہنے پہ. تو یہ کہ جیسے تیسے میں بائک لے کر آیا گھر پہ، والدہ کو میں نے بولا کہ ATM وغیرہ جو ہے وہ مانگنی ہیں گی اور ساری چیزیں. تو امی نے جو ہے میرے سسرال والوں کو فون کیا، ٹھیک ہے، پاپا کو فون کیا، بتایا کہ دیکھو تابش کے سسرال والے جو ہیں یہ حرکتیں کر رہے ہیں. پاپا آئے، ان کو سسرال والوں کو بلایا. میری اپنی بڑی سالی آئیں، انہوں نے آتے ہی جو ہے نا شور مچایا کہ نہیں ہم تو بتاؤں اس طریقے سے چاہ رہے ہیں کیا ATM نام شادی کے بعد جو ہے نا زیادہ تر بیوی کی ہاتھ میں آتی ہیں چیزیں، تو جو بھی سیلری وغیرہ ہوگی وہ ہماری بہن نکالے گی. ان کی والدہ یہ کہنے لگی ہماری بیٹی نکالے گی. اس پہ میرے ماموں وغیرہ بھی آئے تھے وہاں سے شاہ فیصل سے، انہوں نے بھی بولا باجی اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے آپ لوگ چاہ رہے ہو، آہستہ آہستہ ہر چیز ہوتی ہے. لیکن نہیں مانے، وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے اپنی بیٹی کو اب یہاں نہیں رکھنا. ظاہر سی بات ہے میری اچھا 2 سال والدہ نے رشتہ لگا کے چھوڑ دیا تھا. ان دوران جو ہے شادی میں 2-3 مہینے رہ گئے تھے جب میں نے بات کرنا شروع کی تھی. تو جب میں نے بات کرنا شروع کی تو لو ہو گیا. ظاہر سی بات ہے ارینج سے لو ہو گیا وہ نا. تو ظاہر سی بات ہے میں ہر بات مان رہا تھا ان کی. شادی سے پہلے بھی جو ہے کچھ باتیں انہوں نے ایسی کر دی تھی، میرے گھر والے منع کر رہے تھے دیکھو نہیں اس طریقے سے، جب وہ شادی سے پہلے لڑکی کر رہی ہے تو نہیں رہ سکتی وہ لڑکی، 3 مہینے میں چھوڑ کے بھاگ جائے گی تمہارے کو. اور میری والدہ نے والد نے جو ہے زبان دی تھی اور وہی ہوا، اسی زبان پہ قائم اتنی وہ. ویڈیو میں خود اصل میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی وائف کی جو ہے عزت، یعنی کہ پہلے رہ چکی ہے میری وائف، میں نہیں چاہتا کسی کی عزت اچھلے ویڈیو پہ نا. میں دبے الفاظوں میں جو ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ہر ماں لڑکے کی ہو یا لڑکی کی، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اپنے بیٹے سے آپ پہلے شادی کرنے سے پہلے مشورہ لیں آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اور لڑکی سے بھی یہی سوال آپ نے کرنا ہے. میری کوشش یہی ہے اور آپ لوگ بھی بتاؤں یہی کریں کہ آپ اپنے بچوں سے پہلے پوچھیں شادی کرنے سے پہلے کہ آپ کا ہم رشتہ لگائیں، اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو ہمیں بتائیں. کیونکہ جب میں نے شادی کی تھی نا تو اس کے منہ پہ ایک ہی سوال تھا میری اپنی وائف کا کہ میں شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، میں ابھی کچھ بننا چاہتی تھی، کچھ کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن ظاہر سی بات ہے ماں باپ نے کر دی، اب وہ لڑکی نہیں چاہ رہی، ٹھیک ہے. اس نے جو ہے نا کسی طریقے سے مجھ سے چھٹکارا لینا تھا. کیا ظاہر سی بات ہے ATM کے پیچھے لگیں. اب ظاہر سی بات ہے ہر ماں باپ، مین ریزن یہی تھا کہ میں کسی طریقے سے جی جی
اس کی طرف سے رسپانس اتنا نہیں تھا ہی نہیں. بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے اگر میں کاش لڑکی ہوتا، اگر میرا ہسبینڈ ہوتا اور 500 روپے کی بچوں کی طرح چیزیں لا کے دے، اور ہر ہفتے جو ہے پیچھے لگتی تھی کہ مجھے مائکے لے کے جاؤ، گھر پہ لے کے جاؤ، چلو میں مانتا تھا، لے کے جاتا تھا. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے میری والدہ جو ہے تھوڑی سی بیمار رہنے لگی تھیں، تو اس پہ میرا یہی کہنا تھا کہ دیکھو گھر میں رہا کرو، 15 دن میں ایک دفعہ لے جاؤں گا یا مہینے میں 2 دفعہ لے جاؤں گا. اس پہ انہوں نے ایشو یہ بنایا کہ یہ مجھے گھر لے کے نہیں جاتے، ان کی بہنیں ہر وقت آتی ہیں. میری سسٹر جاب کرتی ہیں بلکہ ابھی بھی پاکستان نیوی میں. تو ماشاءاللہ 2 بھانجے ہیں میرے. تو اس دوران ظاہر سی بات ہے میری بہن جو ہے جاب جہاں کر رہی تھی تو ادھر سے چھٹی بھی نہیں کر سکتی تھی وہ. اور میرے بہنوئی کے نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں، بہنوئی بھی گھر میں نہیں ہوتے تھے، بچے کس کے پاس چھوڑیں گی وہ. تو میری والدہ کے پاس چھوڑ کے جاتی تھی روزانہ. تو ان کا یہ کہنا تھا، ایشو یہ تھا کہ روزانہ بہن آتی ہے بچوں کو چھوڑ جاتی ہے تو میں کیوں نہ کروں. یعنی کہ کمپیئر کرنے والی بات ہوئی، اس پہ لڑتی تھیں میرے سے. اور سب سے جب چھوڑ کے گئی ہیں تو الزام یہ لگایا شکی وہ بندے کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے بیوی کو اتنا لاڈ پیار دے اور جینس کی پینٹ پہنائے. دوسرا بندہ میرا اپنا بہنوئی کے، اور ماشاءاللہ سے جو ہے میری والدہ بھی ان کو کافی حد تک جو ہے لے کے چل رہی تھی. انہوں نے یہاں تک کہ بولا، جاب کا بھی انہوں نے مجھ سے بولا تھا، لیکن میں نے جاب کروانی نہیں تھی کیونکہ میڈیکل فیلڈ میں بھی میں جاب کر رہا تھا اور میری خود کی بھی نیوی میں جاب تھی، یعنی کہ ڈبل میں جاب کر رہا تھا. مجھے پیسوں کی نیڈ ہی نہیں تھی، الٹا میں پیسے ان کو دے ہی رہا تھا اور خرچہ بھی پورا کر رہا تھا. جب خرچہ پورا نہ ہو لڑکی کا تو جب جواز بنتا ہے. اس پہ والدہ نے یہ کیا تھا، دیکھو میں نے پارلر کا کورس کیا ہوا ہے، دونوں مل کے ہم لوگ پارلر کھول لیتے ہیں گھر میں. انہوں نے میری والدہ کی زبان رکھی ہے، ٹھیک ہے. ماشاءاللہ سے نماز کا بولا، نماز بھی پڑھنے لگ گئی، سارا سب کیا. 1 ہفتے تک صحیح چلی ہوں گی، لیکن یہ کہ یہ خود میرا سمجھ میں نہیں آیا کہ کوئی نہ ریزن ہے نہ کچھ ہے، چلی گئیں. وہ چلی گئیں. اچھا کیسے گئی ہیں کہ اچانک میرے پاس کال آئی ہے رات میں 12:30-1 بجے کے ٹائم. والدہ میرے پاس بھی نہیں آئی ہے، میری وائف کے پاس آئی تھی کہ نمرا، میری وائف کا نام نمرا تھا نا، نمرا آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو آپ گھر پہ آ جاؤ، میں جو ہے آپ کے بھائی کو بھیج دیتا ہوں تیمور کو، وہ لے آئے گا. انہوں نے جو ہے فون رکھا. فون رکھنے کے بعد میں مجھے بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہاسپٹل میں تیمور لینے کے لیے آ رہا ہے. اچھا میں بھی پریشان ہوا ہے، میں نے فون کیا. جب میں نے انکل کو فون کیا تو میں نے سلام دعا کر کے میں نے یہ بات کی کہ آنٹی کی کیسی طبیعت ہے. کہنے لگی بیٹا آپ کو پتہ تو ہے کہ ٹیومر ہے، جب زیادہ شور ہوتا ہے کچھ ہے تو ان کے درد اٹھ جاتا ہے. ان کے درد ہوا تھا، میں ہاسپٹل لے کر آیا، انجیکشن دے دیا، وہ سو گئی ہیں. گھر پہ لے آیا ہوں میں بولا اگر آپ گھر پہ لے کر آئیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تیمور کو بھیج رہا ہوں گا لینے کے لیے، رات ہو رہی ہے انکل، رات میں ظاہر سی بات ہے کل میں جو ہے صبح جاب پہ بھی جانا ہے، امی بھی اکیلی ہو جائیں گی سسر. تو یہ کہ جمعرات کا دن ہے، تو خیر میں پرسوں کا دن ہے، پرسوں جمعہ والے دن میری جلدی چھٹی ہو جائے گی 12 بجے قریب، تو میں لے کر آ جاؤں گا آپ کی بیٹی کو. 2 دن یہ ہفتہ اتوار لیں، پیر والے دن جیسے میں جاب پہ جاتا ہوں تو یہ کہ میں جاب پہ جاؤں گا، وہاں سے میں لیتا ہوا آ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ نہیں کیا نام ہے میری وائف جو ہے شور کرنے لگی، نہیں میرے کو جانا ہے جانا ہے جانا ہے. تو میں نے فون رکھا ہے انکل کا. میں بولا یار نمرا نے بہت تنگ کر دیا ہے، ہر وقت اپنی منمانی کرتی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تم ماں کو ماں نہیں سمجھتی ہوگی، سسرال کو سسرال نہیں سمجھ رہی، میاں کو میاں نہیں سمجھ رہی، ٹھیک ہے. تم نے ایک ہی لکڑی بتاؤں ہاکی بھی ایک ہی، کہیں تو بتاؤں ٹک جاؤ. میں کافی غصہ کرنے لگا، مجھے بھی ظاہر سی بات ہے ایک دم غصہ آیا. میں بولا ایک کام کرو تم، یہ سامنے رکھا ہوا ہے نا یہ میرے سر پہ مار دو، نہ میاں ہوگا تم اپنے گھر جا کے بیٹھ جاؤ گی. میں تو نہیں چاہتا میں تمہارے کو چھوڑوں، بدنامی لگے، ٹھیک ہے. مر کے چلے آؤں گا، سب یہ بولیں گے ہاں چلو اچھا ہے مر گیا، بیوہ ہو گئی، یہی ہوگا نا. یہ تو نہیں ہوگا طلاق دے دی.
ڈبہ تو نہیں ہوگا تمہارے سر پہ. تو اس پہ جو ہے نا امی نے مجھے آواز دی. گیا میں نے امی کو پوری بات بتائی. میں امی اپنی کیا نام ہے بہو کو سمجھاؤ, دیکھو مجھے اتنا ٹینشن میں بتاؤں ڈال کے رکھتی ہے, آج میں چڑچڑا ہو رہا ہوں نا اتنا. امی نے مجھے پیار وغیرہ کیا, اپنے پاس لٹایا, مجھے نمرہ کو بھی سمجھانے لگیں, اور وہ نمرہ اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے امی نے بھیجا نہیں, سلا دیا اپنے پاس ہی برابر میں. ظاہر سی بات ہے بیٹا ہوں, ان کے بھی دل پہ لگی ہوگی. جب میں صبح اٹھا ہوں, آنکھ کھولی ہے, میں نمرہ کے پاس گیا, اس نے ناشتہ دیا, میں پیار کر کے گیا ہوں اس کے سر کے اوپر. ٹھیک ہے, میں نے معافی بھی مانگی. کوئی اور بیوی ہوتی ہے اگر, چلو جو بھی بات تھی ادھر ہماری ختم ہو گئی تھی نا. جہاں میاں پیار کرے, اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے, ختم ہو جاتی ہے نا بات. میں آفس چلا گیا, وہاں سے جب میں آیا ہوں تو میرے پاپا بیٹھے ہوئے تھے گھر پہ. میں نے سلام کیا, کہنے لگے بیٹا, انہوں نے نہ کچھ پوچھا ہے میرے سے کہ بیٹا کیا حال ہے, کیسے ہو, جاب پہ جا رہے ہو تو کیسی چل رہی ہے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے آتے ہی مجھ سے بولا, کہنے لگے تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں. میں بولا کیوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ پراپرٹی کے چکر میں آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے. میں نے بولا پاپا ابھی تو انہوں نے ہماری شادی پہ اتنا پیسہ خرچہ کیے, جب میں ان کے گھر پہ رہ رہا تھا, شادی نکلی ہوئی تھی, تو ان سے کچھ لوگ پیسے لینے کے لیے آ رہے تھے, مانگنے کے لیے. تو یہ کیسے بتاؤں پاسبل ہو سکتا ہے جو مکان لیں. اس پہ امی کا جو ہے دماغ تھوڑا سا تھن گیا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے عمر گزاری اپنی. والدہ نے بلایا, نمرہ اگر کوئی بات ہے, میرے بیٹے سے کوئی بات ہوئی ہے تو ہمیں بتاؤ, بڑے ہم تمہارے لوگوں کو دونوں کو بھی ڈال کے سمجھائیں گے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے ماں باپ کو بھی بلا کے جو ہے ہنگامہ کھڑا کرواؤ. تو نہیں اللہ کی قسم ہے امی میں نے نہیں بلایا, فلانا نہیں کیا. خیر میں نے نوٹس نہیں دیا, میں واش روم گیا, منہ ہاتھ دھو کے کمرے میں گیا. میں نے اپنی بیگم کو بولا میں کھانا نکال کے لے کے آؤں. کھانا نکال کے لے کر آئی. اچھا میری عادت تھی, میں اپنی بیگم کے ساتھ میں ایک ہی پلیٹ میں کھاتا تھا. میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا. وہ ظاہر سی بات ہے کھلانے کے بعد میں جو ہے میں نے خود نے بھی کھایا. اتنی دیر میں جو ہے 2-3 والے کھائے ہوں گے, دروازہ بجنے لگا. جب میں گیا ہوں دروازہ کھولا تو ان کے ساس سسر, یعنی کہ میرے اپنے ساس سسر اور میرا سالہ, یہ کیا نام ہے اپنا, میری بڑی سالی ثنا, رضوان بھائی یعنی کہ ان کے ہسبینڈ, یہ سب دروازے پہ کھڑے ہوئے. خیر میں نے کھول کے دروازہ, اندر بھی نہیں آئے صحیح طریقے سے, تیری ماں کی تیری بہن کی گالیاں گفتاریاں. میرے پاپا نے کافی سمجھایا کہ آنٹی آپ اندر تو آئیں, اگر ہمارے بچے کی کوئی غلطی ہے, آپ گیٹ کھولا ہے تو گالیاں گفتاری بکنے لگے. تو اس پہ میرے پاپا نے جواب یہی دیا تھا کہ آنٹی آپ اندر تو آئیں, بیٹھیں, بات کریں. اگر ہماری بچی کی کوئی غلطی ہوگی ہم ڈانٹیں گے, اگر آپ کی بچی کی غلطی ہوئی بیٹھ کے ہی بات کرتے ہیں گے بڑے. یہ تھوڑی ہوتا کہ آتے ہی جو ہے نا گالیاں گفتاریاں. کیونکہ میری اپنی بہنیں بھی غلطیاں کرتی ہیں, ٹھیک ہے, میرے اپنی بہنیں بھی آ کے بیٹھ جاتی تھیں. یہ نہیں بولوں گا کہ میری بہنیں بہت زیادہ پاکیزہ ہیں. ٹھیک ہے, ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے, میرے اپنے بہنوں میں بھی ہوتی تھی. میری والدہ کیا کرتی تھی, دونوں طرفہ سنتی تھیں. ٹھیک ہے, میری اپنی بہن کی بھی غلطی ہوتی تھی, میری بہن کو ڈانٹا جاتا تھا, میرے بہنوں کو سمجھایا جاتا تھا. یہ تھوڑی ہوتا کہ آتے ہی جو ہے نا گیٹ پہ گالیاں بکنا شروع کر دو. انہوں نے سمجھنا تھا بات کو کہ ہماری بیٹی کی غلطی ہے, داماد کی غلطی ہے. اگر میری غلطی ہوتی میرے پاپا مجھے ڈانٹتے, اگر آپ کی بیٹی کی غلطی ہوتی تو آپ بھی اس کو سمجھاتی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جاؤ کمرے میں جا کے چیزیں سمجھنا شروع کر دو کہ بیٹا اپنے کپڑے نکال کے لے کر آؤ. اصل مدعا یہی تھا کہ انہوں نے اپنے گھر جانا تھا, جان چھڑانی تھی. کیوں جان چھڑانی تھی؟ جو ایک ہی الفاظ میں بول رہا ہوں, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد. یہی بولتی تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی تھی, کچھ بننا چاہتی تھی. ٹھیک ہے, شادی سے پہلے جب میں بات کر رہا تھا انہوں نے اتنی بڑی بات انہوں نے میسیج پہ کر دیا تھا, میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا. انہوں نے یہ بات بولی تھی, یہ بات صرف میرے پاپا کو, میری والدہ کو, مجھے, میرے اپنے جو سالی ہیں بڑی والی ان کو, اور ان کے ہسبینڈ رضوان کو یہ بات پتہ تھی. شاید کنواری لڑکی یہ بات نہیں کرتی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میرے اپنے گھر میں تو کنواری لڑکیوں میں اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو بتایا جاتا ہے شادی کے بعد یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں ایک دن پہلے, یعنی کہ آج شادی ہے آپ کی, شادی والے دن نہیں سمجھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے,
اور اس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، 3 مہینے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں شادی سے. لڑکی کہتی ہے میسیج پہ کہ میں آپ کے شادی سے، یعنی کہ آپ شادی والی رات میں آپ کو اپنے جسم پہ ہاتھ لگانے نہیں دوں گی اور کام کرنے نہیں دوں گی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سمجھدار ہیں آگے آپ لوگ بھی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. وہ الفاظ انہوں نے بول دیا تھا میسیج پہ جو میں سٹپٹا گیا تھا. میں اپنی والدہ کو بھی نہیں بتا پا رہا تھا. وہ تو میں کھاتا ہوں ماوا، تو ظاہر سی بات ہے میں ماوا لینے کے لیے باہر گیا. کافی میں پریشان تھا. انہوں نے پیچھے سے موبائل اٹھایا، میسیج وغیرہ پڑھے انہوں نے مجھے. جب میں گھر پہ آؤں تو مجھے تھپڑ مارا. میں پوچھنے لگا تھپڑ کیوں مارا. انہوں نے میسیج دکھایا، کہنے لگے اتنا پریشان ہو رہے اندر ہی اندر گھل رہے ہو، ہمیں کیوں نہیں بتایا. میرے والد صاحب کو بلایا انہوں نے، پاپا کو، ان کو میسیج دکھایا. انہوں نے، والدہ نے اور والد کا فیصلہ یہی تھا کہ ہم رشتہ ختم کریں گے. میں نے رونا پیٹنا ڈال کے ان کو منایا کہ نہیں میں کروں گا تو ادھر ہی کروں گا. لیکن میرے والد جو میرے اپنے سگے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ سگے نہیں تھے لیکن سگے سے بھی زیادہ بڑھ کے وہ مجھے پیار کرتے تھے. انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا پین سے کہ بیٹا اگر یہ 3 مہینے بھی لڑکی رک جائے، جہاں تم بولو گے نا وہاں میں پیشاب کروانے کے لیے تیار ہوں اپنے منہ پہ. اور آج میرے پاپا دنیا میں نہیں ہے، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے. میری والدہ بھی دنیا میں نہیں ہے، ان کو بھی جنت نصیب کرے. لیکن میں نے اپنی وائف کے لیے اپنی ماں کو بھی گالی بکی، اپنی بہنوں کو بھی گالیاں بکیں، یہاں تک کہ میں نے ہاتھ تک اٹھائے. آج مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ جب مجھے دنیا سے اور اللہ کی، ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں تو اللہ نتیجہ دکھاتا ہے، یہ دنیا میں دکھائے یا آخرت میں. اللہ نے مجھے دکھایا، دنیا میں ہی دکھایا. روڈ پہ آ گیا تھا بالکل. جب مجھے غلطیوں کا احساس ہوا میں نے رو رو کے اپنے اللہ سے معافی مانگی. آج ماں نہیں ہے، ماں کی قبر پہ جاتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں، اپنی بہنوں کی بات سنتا ہوں. آج میں وہی بندہ ہوں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ویڈیو بنا رہا ہوں. آج اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. ہاں نوکری کی ہے، نوکری نہیں کرتا ابھی. ظاہر سی بات ہے رمضان میں نوکریاں نہیں ملتی، تو عید کے بعد نوکری پہ میں کھڑا ہوں گا. 2-3 مہینے کے بعد انشاءاللہ میں بھی اپنے گھر باہر کا ہو جاؤں گا. جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے میں اس کو یہی بولوں گا کہ میرے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ پاک اس بچے کے جہاں جو بھی پریشانی ہے وہ حل ہو جائے.